السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں اپنے ان تمام چھوٹے بھائیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ابھی لائف کے اس فیز کے اندر ہیں جس کے اندر نہ تو ان کو کوئی ٹینشن ہے، نہ تو ان کو کوئی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی ان کو یہ کہا گیا کہ جی تم نے گھر کا سارا سرکل چلانا ہے۔ تو ان سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگوں سے اس وقت صرف ایک ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پڑھ کر ایک اچھے انسان بنیں اور اپنے کریئر کے بارے میں سوچیں۔ اکثر و بیشتر جو باتیں سننے کو ملتی ہیں والدین سے یا جو رسپانسیبل ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان سے یہ سننے کو ملتی ہیں کہ جی بچوں کی شکایت کیا ہوتی ہے، جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کی شکایت کیا ہوتی ہے کہ جی ہمارے گھر والے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ہمیں کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو میں اکثر یہ بات سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جو بات یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں یا اپنے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں، تو میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ یار دیکھو، ابھی جس چیز کے بارے میں ان سے کہا جا رہا ہے نا، ابھی ان کو اس کا نہیں خیال آ رہا کہ یار ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت میں تو جو ہے نا، جب ہم ینگ ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم یہ کرنا چاہیے، ہمیں یوں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور جن کے دل و دماغ کے اندر ایسی سوچ ہوتی ہے کہ نیا آئیڈیا، ایک تو وہ ہوتے بہت کم ہیں۔ وہ ہوتے کیوں بہت کم ہیں؟ کیونکہ وہ جب اس چیز کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ نیا سوچتے ہیں، تو پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور عمل کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دوسروں کو وہ کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ اپنی پڑھائی، اسٹڈی وغیرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے انٹرسٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے کرکٹر بننا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار اگر میں اپنے گھر والوں سے یہ کہوں گا کہ جی میں نے تو کرکٹر بننا ہے، تو میرے گھر والوں نے فوراً ہی ڈنڈا اٹھا لینا اور انہوں نے کہنا ہے کہ آ جاؤ ہم ابھی آپ کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے گھر والے مجھے سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر واقعی میں وہ پیشنیٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ میٹرک کے اندر ہے، انٹرمیڈیٹ کے اندر ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منواتا ہے، اپنے آپ کو پروو کرتا ہے کہ واقعی میں آئی ایم اے ٹیلنٹڈ پرسن۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتا، نہ صرف وہ آئیڈیاز سامنے رکھتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اپنی ذات کو ثابت کرتا ہے کہ ہاں میں ایک ٹیلنٹڈ انسان ہوں۔ جب اس کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ یار واقعی میں ہمارا بچہ ٹیلنٹڈ ہے، یار اس نے محنت کیا، محنت بھی جب وہ کر رہا ہوتا ہے نا، راتوں کو اٹھ کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نیند کو کم کر کے وہ اپنی پڑھائی کو اور جو ہے نا ان چیزوں کو بہت زیادہ سیریسلی کر رہا ہوتا ہے، تو گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بچہ ہمارا بہت سیریس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ والے کیسز بہت کم ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب یوں سمجھیں 95% ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر والدین آبزرو کرتے ہیں، گھر کے بڑے آبزرو کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یار بچہ محنت کر رہا ہے۔ 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے واقعی میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچے محنتی ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر والے ان کو صحیح طرح سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ محنت کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کریں، وہ اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر دو، یار بھائی جا کے یار یہ چیزیں لا دیں مجھے۔ وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یار ہمارا بھائی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے۔ لیکن یہ کیسز زیادہ تر ان جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پر والدین یا تو پڑھے لکھے نہ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں بھی صحیح، لیکن ان چیزوں کو ان کو یہ چیز ریئلائز ہی نہ ہو کہ یار واقعی میں یہ جو کام کر رہا ہے بہت اچھا اور بہت پروڈکٹیو کام کر رہا ہے، اس کا فیوچر میں اس سے ہمیں بھی اور اس کو بھی بہت فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم بات کریں 95% لوگوں کے بارے میں۔ اچھا جی، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بچے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم واقعی میں ٹیلنٹڈ ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنا ایک آئیڈیا رکھتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے کرکٹر، آئی وانٹ ٹو بی اے انٹرپرینیور، آئی وانٹ ٹو بی اے سم تھنگ، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں وہ اپنا آئیڈیا اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو گھر والے سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں
کہ یار یہ بچہ واقعی میں ہمارا محنتی ہے، اس نے پوزیشن بھی بہت اچھی لی ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھتا بھی بڑے اچھے طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب جس چیز میں بھی جانا چاہ رہا ہے یہ اس میں جا کے محنت کرے گا۔ لیکن زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ جو بچے آئیڈیا دے رہے ہوتے ہیں کہ یار آئی وانٹ ٹو بی اے کرکٹر یا آئی وانٹ ٹو بی اے انٹرپرینور، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ آئیڈیا، میں یہ بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو لیکن ان بچوں کا بیک گراؤنڈ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی سے بھاگنا ہوتا ہے کہ یار ہماری پڑھائی سے جان چھوٹے، یہ صبح کو اٹھ کے جو ہے ہم نے اسکول یا کالج جانا ہے، ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹے، وہ ان چیزوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو گھر والے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک لائف گزاری ہوتی ہے کہ یار اس بندے نے محنت نہیں کرنی بلکہ صرف اور صرف پڑھائی سے بھاگنے کے اس کے پاس یہ طریقے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو اسکول کالج وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں، یا میرے خیال سے یونیورسٹی لیول تو نہیں میں کہوں گا، اسکول کالج تک ہوتا ہے ایسا کہ تھوڑی سی امیچورٹی ہوتی ہے اور وہ گھر والوں کو مختلف چیزوں کی وجہ سے تھوڑا سا مطلب وہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا آپ کو یہ، ہمیں یہ فیسلٹی دیں، ہمیں یہ دیں۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی واقعی میں ایسا ہے کہ نو ڈاؤٹ آپ کے جذبات ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ چیز بھی چاہیے اور ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یوں بھی کرنا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پروو کریں اپنے گھر والوں کے سامنے کہ یار ہاں میں ایک ٹیلنٹڈ پرسن ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اگر آپ لوگوں کی کسی چیز کے بارے میں سپورٹ چاہ رہا ہوں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پروو کر کے دکھاؤں گا، جیسے میں نے اپنے اسٹڈی کے اندر اپنے آپ کو پروو کر کے دکھایا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے جو ہے چلیں گے لائف کے اندر تھوڑا سا میچورٹی کے ساتھ، تھوڑا سا سیریس ہو کر، تو آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں جب آپ اپنی ایجوکیشنل لائف کے اندر کچھ میچورٹی لے آتے ہیں نا، تو وہ میچورٹی آپ کی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ میچورٹی آپ کی ساری زندگی آپ کو کام دیتی ہے۔ اس لیے جو والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں یا جو بڑے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں جو گھر کے یوں سمجھے گارڈین ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک یہ بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں زندگی کے اندر نا، یہ آپ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، انسان کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سم ٹائمز اس کو صبح کو اٹھنا پڑتا ہے جلدی، نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، سم ٹائمز اس کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھوں، گپ شپ لگاؤں، اس کو وہ قربانی دینی پڑتی ہے کہ یار اگر میں دوستوں کے پاس چلا جاؤں گا تو میری اسٹڈی بہت پیچھے چلی جائے گی۔ اسی لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ چھوٹے ہوں گے، ینگسٹرز ہوں گے، لیکن آپ نے کچھ بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ آپس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی بڑی گپ شپ چلتی ہے، اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن کے اندر محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی جوانی کے اندر محنت کی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ جا کے اس لیول تک پہنچتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف ان کا وہ لیول دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے بھی ایسا کرنا ہے۔ ایون کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں آج کل وہ سوشل میڈیا سے بڑا انسپائر ہیں اور وہاں جو ایکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، ایون جو سنگرز جو گانا گانے والے ہوتے ہیں، سنگرز جو ہوتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ڈریسنگ ہوتی ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ہم ان سے بڑا امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یقین کریں کہ وہ کام بھی بہت مشکل ہے، وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار محنت کے بغیر تو دنیا کے اندر ایگزسٹنس وجود ہے نا انسان کا، وہ صرف اور صرف ایک طرح سے ہو سکتا ہے، وہ ہے محنت۔ میں اکثر موٹیویشن کے لیے یہ خود اپنی موٹیویشن کے لیے اس کو سوچتا ہوں قصے کو، اور پراپر مجھے یہ قصہ یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ معاف فرمائے کہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ درخت کو ہلائیں، ہم آپ کو کھجوریں دیں گے۔ تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے صرف سبب اختیار کیا، جب انہوں نے درخت کو ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجوریں دے دی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ لرننگ ملتی ہے کہ ہم نے صرف ہمت کرنی ہے، ہم نے نیت کرنی ہے، اور ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، ہم نے محنت شروع کرنی ہے۔ اس سے رزلٹ کیسے ملے گا، اس سے ہمیں انعام کیسے ملے گا، اس کا بدلہ ہمیں کیسے ملے گا، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ دینا ہے، لیکن محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ تو جتنے بھی ینگسٹرز میری یہ بات سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ محنت کریں، آپ اپنے آپ کو پروو کریں، آپ ثابت کریں کہ یار آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو مرضی اپنے گھر والوں کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں جو بندہ محنت کرے گا، اپنے آپ کو پروو کرے گا، وہ کبھی بھی میرے خیال سے ڈیمانڈ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ کہے گا نہیں یہ بھی میں خود کر کے دکھاؤں گا، آپ یہ دیکھیں کر کے۔ اور ایک جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سٹرگل کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو جو اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا جو مزہ ہے، وہ آپ فیل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب انسان محنت کرتا 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 جب وہ اپنی اچیومنٹ کی طرف پہنچتا ہے تو اس کی جو خوشی کی انتہا ہوتی ہے وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ایک سٹرگل کے اندر مزہ ہے، جو ایک کوشش کے اندر مزہ ہے، وہ ہم جب تک فیل نہیں کر سکتے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے۔ تو میں اپنے ینگسٹرز کو یہی ایک میسیج دوں گا کہ پلیز یار سٹرگل کرو، ہمت کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم سٹرگل کرو گے، تم ہمت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو بس محنت کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل جنید وی جواب کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنا ویلیوبل فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔